بس کر دو منال، اور کتنا روگی؟ رباب نے ساتھ بیٹھی منال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی، اس نے یکدم اپنا سر اٹھایا۔ رو نہیں تو کیا کروں؟ تم خود ہی بتاؤ۔ اگر یہ ساری باتیں میرے چچا کے سامنے آ گئیں تو وہ میرا کیا حشر کریں گے؟ تمہیں پتہ ہے نا میرے چچا کتنے سخت ہیں؟ آنسوؤں میں بھیگی آواز میں منال نے چہرے سے بال پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ رباب کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ آخر تم یہ ساری باتیں انہیں کیوں نہیں بتا دیتی؟ ہو سکتا ہے تمہارے چچا تمہاری کوئی مدد کریں۔ رباب کے کہنے پر منال ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رباب کی سبز آنکھوں میں پریشانی ابھری۔ اپنا کالج بیگ سنبھالتے وہ بھی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ قد میں وہ منال سے ذرا لمبی تھی۔ اس نے آگے جاتی منال کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ یار میں سچ کہہ رہی ہوں، مشکل وقت میں گھر والے ہی تو مدد کرتے ہیں۔ وہ منال کے سامنے آئی تھی۔ اپنی دوست کی پریشانی اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ تمہارے گھر والے ہیں؟ رباب، میرے والدین مر چکے ہیں اور میں ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ میرے بس ایک چچا ہے جو میرا خرچ اٹھاتے ہیں، اور وہ لڑکا میری انہی سب کمزوریوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تمہیں پتہ ہے 3 مہینے ہو گئے یہ سب ٹارچر سہتے ہوئے۔ مجھے پہلے تو وہ میری نقلی چیٹس اور جعلی اسکرین شاٹ مجھے بھیج رہا تھا، جن میں یوں لگتا تھا کہ میں اسے غلط باتیں کرتی ہوں۔ لیکن کل رات منال بات ادھوری چھوڑ گئی دفعہ پھر رونے لگ گئی تھی۔ رباب نے پریشانی سے اپنی دوست کو یوں روتے دیکھا۔ کیا کیا اس لڑکے نے کل رات؟ اس کا دل ڈوب کر ابھر رہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ بھیجی ہے کل رات اس نے مجھے۔ منال نے بیگ سے موبائل نکال کر سکرین پر سوائپ کیا اور ایک تصویر رباب کے سامنے کی۔ رباب کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی۔ اس نے گھبرا کر موبائل دور کر دیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ موبائل پر انتہائی نازیبا تصویر تھی جس میں منال اور کوئی اجنبی لڑکا انتہائی بے باکی سے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ یہ میری جعلی تصویر بنائی ہے اس لڑکے نے فوٹو ایڈٹ کر کے، اور اب اس نے مجھے کہا ہے کہ اگر میں ہوٹل میں اس سے ملنے نہ آئی تو وہ یہ تصویریں میرے چچا کو بھیج دے گا، اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ تمہیں پتہ ہے منال؟ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑے ایک دفعہ پھر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ وہ دونوں اس وقت کینٹین میں موجود تھیں۔ رباب کو اپنی اوسان خطا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ دیکھو منال، تم پریشان مت ہو، تم پولیس میں انفارم کرو، ہو سکتا ہے تمہاری مدد ہو جائے۔ رباب نے منال کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا جسے منال نے سختی سے جھٹک دیا۔ کون سا پولیس والا میری بات سنے گا؟ پولیس والوں سے رشتہ داری تمہاری ہے، میری نہیں۔ وہ آخر میں تلخ ہوئی تھی۔ رباب کے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ پولیس والا؟ سیاہ وردی پہنی ایک دراز قد ہینڈسم شخصیت اس کے ذہن میں اتری تھی۔ کالی آنکھوں میں نظر آتی سنجیدگی اور ذہانت، اور چہرے پر چھایا ہر وقت کا غصہ۔ رباب نے جرجری سی لی۔ ذہان کاظمی بھلا وہ اس سلسلے میں ہماری کیا مدد کر سکتا ہے؟ وہ انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ منال ایک جھٹکے سے اٹھی۔ کوئی میری مدد نہیں کر سکتا، میں برباد ہونے والی ہوں۔ رباب کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر وہ تیزی سے کینٹین سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ رباب بے بسی سے اسے چاہتا دیکھتی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ ذہان کاظمی اس کا چچا زاد، اس کا منکوہ، جس کے ساتھ وہ پچھلے کئی برسوں سے نکاح کے بندھن میں بندھی تھی۔ جانتی تھی وہ پولیس کا مایہ ناز آفیسر ہے۔ اگر وہ اس سے مدد کی بات کرتی تو شاید اس کی پیاری دوست اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکتی تھی، مگر اس سے بات کرے کون؟ رباب یکدم گھبرا کر اٹھی۔ ذہان کاظمی کے تصور کو سہنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر کچھ تو کرنا ہی تھا۔ اس نے پکا فیصلہ کر لیا کہ وہ آج گھر جا کر ذہان کاظمی سے منال کی مدد کی بات کرے گی۔ اس پورے دن ہی منال نے دوبارہ اسے کوئی بات نہیں کی۔ چھٹی ہوئی تو وہ ڈرائیور کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ دادی جان لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ رباب نے انہیں سلام کیا۔ باقی گھر میں چہل پہل اور ہنگامہ ویسا ہی تھا جیسا روز ہوتا تھا، مگر آج رباب کی دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ امی، ذہان کہاں ہے؟ ہمت کر کے اس نے شائستہ بیگم سے سوال کیا۔ ذہان اپنے کمرے میں ہے۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ انہوں نے بتانے کے ساتھ ہی مڑ کر حیرت سے سوال کیا۔ کالج کے سفید لباس میں ملبوس رباب کی رنگت گلابی پڑی۔ بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ اب وہ الٹے قدموں اپنے کمرے کی سمت چلی گئی۔ پریشانی میں اسے کھانا بھی نہ کھایا گیا۔ رہ رہ کر منال کی روتی صورت اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہی تھی۔ رات 11 بجے تک وہ اپنی ہمت جمع کرتی رہی، اور جب گھر میں باہر شور رفتہ رفتہ کم ہونے لگا اسے اندازہ ہو گیا کہ سب لوگ سو چکے ہیں، تو وہ ہمت کر کے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ ذہان کا کمرہ اوپری منزل پر تھا۔ دل کڑا کرتے وہ سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلی گئی۔ کیا کروں؟ اندر جاؤں یا نہیں؟
کبھی سیدھے منہ مجھ سے بات کی نہیں ہے۔ ان محترم نے آنکھوں سے نگلنے لگتے ہیں۔ رباب کا دل ڈوبنے لگا۔ گہری سانس لے کر اس نے خود پر قابو پایا۔ دروازہ کھلا تھا۔ رباب نے دستک دی مگر کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری بار دستک کے جواب میں بھی خاموشی تھی۔ رباب کو جھنجھلاہٹ سی ہونے لگی۔ آج تو میں بات کر کے ہی جاؤں گی۔ ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتی ہوئے اندر داخل ہوئی۔ کمرے میں وہ کہیں بھی موجود نہیں تھے۔ صاف ستھرا کمرہ خالی تھا اور تبھی واش روم کا دروازہ کھلا۔ رباب نے چونک کر اس کی سمت دیکھا۔ وہ نہا کر باہر نکل رہا تھا۔ گیلے تولیے سے بالوں کو رگڑتے اس نے صرف اپنا نائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ شرٹ سے اس کا بے نیاز وجود دیکھتے رباب نے بے اختیار نگاہیں چرائیں۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس پر نظر پڑتے ہی ذہان ایک پل کے لیے رکا تھا۔ آواز میں خود بخود سختی اتر آئی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، رباب نے ساری ہمتیں جمع کر کے کہا تھا۔ ذہان کاظمی نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جہاں وقت اب 11 سے بھی آگے بڑھ چکا تھا۔ گیلا تولیا چہرے پر پھیلاتے وہ سکون سے اس کی طرف مڑا۔ جو بھی بات کرنی ہے دن کے وقت کرنا، فی الحال میرے کمرے سے جاؤ، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ اس نے حد المقدور اپنے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی تھی۔ رباب گھبرا کر 2 قدم آگے بڑھی تھی۔ پلیز میری بات سن لیں، دن میں سب لوگ ہوتے ہیں، وقت نہیں ملتا۔ وہ نادانستگی میں ہی ذہان کاظمی کے قریب جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ رباب میں نے تمہیں کہا ہے نا کہ ابھی اس وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ تمہیں بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ 18 سال کی ہو گئی ہو تم مگر انتہائی میچور اور بے وقوف ہو تم۔ کوئی بات نہیں کرنی مجھے تم سے، جاؤ یہاں سے۔ سخت کڑے لہجے میں کہتے اس نے رباب کو نکل جانے کا کہا تھا۔ وہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ بے عزتی کے شدید احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ آنکھوں میں آنسو نمودار ہوتے سے پہلے ہی وہ پلٹ کر تیزی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سمجھتے کیا ہیں آخر خود کو؟ دنیا میں ان سے زیادہ عقل مند، بہادر اور ہینڈسم شخص جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ آنکھوں میں آئی نمی کو ہتھیلی سے رگڑ کر صاف کرتے وہ اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ نہیں کرتے میری مدد نہ کریں، میں خود اپنی دوست کی مدد کر لوں گی۔ نہ تو میں امیچور ہوں اور نہ ہی بے وقوف۔ میں ثابت کروں گی کہ میں بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ لحاظ سینے تک اوڑھ کر لیٹتے اس نے دل ہی دل میں عزم کر لیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر منال کو اس مصیبت سے نکالے گی، چاہے ذہان کاظمی اس کا ساتھ دے یا نہ دے۔ اگلے دن کلاس میں بیٹھی وہ شدت سے منال کی منتظر تھی۔ وہ ذرا لیٹ کالج آئی تھی۔ رباب نے دور سے ہی دیکھ لیا۔ منال کی آنکھیں مسلسل رونے کے باعث سوجی ہوئی تھیں۔ وہ اس کے برابر میں ڈیسک پر آ کر بیٹھی تو رباب نے اس کی طرف دیکھا۔ آج تم دیر سے کیوں آئی ہو؟ منال سب ٹھیک تو ہے نا؟ رباب کے انداز میں ہزاروں خدشے لرز رہے تھے۔ منال نے بے بسی سے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چچا جان کی کال آئی تھی، کہہ رہے تھے ویکینڈ پر وہ مجھے لینے آئیں گے، اور اگر انہیں پتہ چل گیا تو؟ اور اس لڑکی کی بھی… منال نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ رباب نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس لڑکی کی بھی کال آئی تھی، کیا کہہ رہا تھا وہ؟ رباب کے سوال پر منال نے آہستگی سے بیگ سے اپنا موبائل نکالا۔ یہ دیکھو وہ کس حد تک گر گیا ہے۔ پتہ نہیں کس طرح وہ میرے ہاسٹل میں داخل ہوا اور اس نے واش روم میں اپنا موبائل رکھ دیا تھا۔ یہ سب میری نہاتے وقت کی تصویریں ہیں۔ رباب کی نظر تصویروں پر پڑی تو شرم سے اس کا رنگ سرخ پڑ گیا تھا۔ کس قدر گھٹیا انسان ہے وہ، آخر وہ تم سے چاہتا کیا ہے؟ کلاس میں ٹیچر کی موجودگی کے باعث وہ دونوں ہلکی ہلکی آواز میں باتیں کر رہی تھیں۔ منال نے بے بسی سے سر ہلاتے موبائل واپس بیگ میں ڈال لیا۔ میں نہیں جانتی وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، بس اس نے کل رات مجھے آخری وارننگ دی ہے کہ اگر میں ہوٹل میں آج اس سے ملنے نہ آئی تو وہ یہ ساری فوٹوگرافس سوشل میڈیا پر وائرل کر دے گا، میرے چچا کے نمبر پر بھی سینڈ کر دے گا۔ میں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گی۔ رباب میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ وہ یہ ایک دم رونے لگی تھی۔ رباب کی آنکھوں میں بھی نمی اترنے لگی۔ اپنی پیاری دوست کے شکنجے میں پھنسا دیکھ کر اس کا دل ڈوبے جا رہا تھا۔ اس گھٹیا فطرت کے لڑکے پر انتہائی طیش آیا۔ کس ہوٹل میں ملنے کے لیے بلایا اس نے تمہیں؟ رباب نے سوال کیا۔ منال نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا تم میرے ساتھ جاؤ گی؟ ہاں۔ منال ہاں۔ رباب پلیز تم میرے ساتھ چلو، مجھے سے بہت خوف آ رہا ہے، وہاں جانا میری مجبوری ہے، اگر میں نہیں گئی تو یہ ساری تصاویر لیک کر دے گا، پلیز تم میرے ساتھ چلو، تم مجھ سے زیادہ بہادر ہو، تمہارا کزن ایک SHO ہے، تم اسے ذہان کی دھمکی دینا، پھر شاید وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، پلیز۔ رباب، منال نے ایک تو اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے۔ رباب ساکت رہ گئی۔
جو کچھ رباب منال کہہ رہی تھی وہ اتنا آسان نہیں تھا، مگر وہ اپنی دوست کو اس مصیبت میں پھنسا ہوا دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی، ہم دونوں مل کر اس مصیبت کا سامنا کریں گے۔ رباب کی تسلی دینے والے انداز پر منال کے چہرے پر یکدم خوشی دوڑ گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ رباب، تم میری بہت اچھی دوست ہو۔ تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر یقیناً وہ لڑکا سمجھ جائے گا کہ میں اکیلی نہیں ہوں۔ ٹیچر نے کھنگار کر ان دونوں کو متوجہ کیا تھا۔ رباب نے منال کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش رہنے کا کہا، مگر اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ گھر میں کوئی اس کے دیر سونے سے آنے پر روک ٹوک نہیں کرتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ آج وہ کالج سے واپسی پر منال کے ساتھ چلی بھی جائے گی تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ اب دیکھنا ذہان کاظمی، تم مجھے امیچور بے وقوف سمجھتے ہو نا؟ آج میں اس لڑکے کو ایسا دھمکاؤں گی کہ وہ منال کا نام بھی کبھی اپنی زبان پر نہیں لائے گا۔ پرعزم انداز میں سوچتے اس نے گھر میسج کر دیا تھا کہ آج وہ واپسی میں ذرا لیٹ ہو جائے گی۔ کالج ٹائم ختم ہوا تو منال نے اپنی چادر اچھے طریقے سے اوڑھ لی۔ اس نے رباب کو دیکھا۔ تم ایسے ہی جاؤ گی؟ رباب کو ذرا پریشانی ہوئی۔ روزانہ تو اپنی گاڑی میں ڈرائیو کر کے ساتھ جایا کرتی تھی تو اسے چادر یا عبائی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، مگر آج ان دونوں کو اس لڑکے کے بتائے ہوئے پتے پر جانا تھا۔ رباب نے کالج کا سفید دوپٹہ سلیقے سے اپنے گرد لپیٹا۔ ہم کوئی غلط کام کرنے تھوڑی جا رہے ہیں، تم چلو۔ رباب نے بیگ کندھے پر ڈالا۔ اندر ہی اندر وہ خود خوفزدہ تھی، مگر وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ رکشے کی مدد سے وہ دونوں ہوٹل کے سامنے جا پہنچی تھیں۔ وہ پرانے طرز پر بنا ہوا درمیانے درجے کا ہوٹل تھا۔ رباب کی ہتھیلیوں پر پسینہ اترنے لگا۔ پہلی دفعہ اسے گھبراہٹ ہوئی۔ مجھے پیاس لگی ہے، میں سامنے والی شاپ سے پانی کی ایک بوتل لے آتی ہوں۔ تم اس کمرے میں جاؤ، سعد نے مجھے 4 بجے کا ٹائم دیا تھا، ابھی تو 3 بجے ہیں، ابھی وہ نہیں آیا ہوگا۔ میں پانی لے کر اندر کمرے میں ہی آ جاؤں گی، منال نے رکشے سے اترتے ہی اسے کہا تھا۔ رباب نے گھبرا کر اس کی سمت دیکھا۔ میں اکیلی کیسے اندر جاؤں؟ اس نے مزید بھی کچھ کہا مگر منال نے سنا ہی نہیں۔ بیگ کندھے پر ڈالے وہ تیزی سے روڈ پار کر رہی تھی۔ رباب وہیں ساکت کھڑی رہ گئی، مگر اندر جانا بھی مجبوری تھا۔ اب یہاں تک آ گئی تھی تو کام ختم کیے بغیر جانا ممکن نہیں تھا۔ دل کڑا کرتے ہوئے ہوٹل کے اندر داخل ہو گئی۔ کاؤنٹر پر بیٹھے شخص نے مسکرا کر رباب کی طرف دیکھا تھا۔ جی میڈم کہیے، کیا خدمت کروں میں آپ کی؟ اس مرد کے انداز میں عجیب سا کوئی تاثر تھا۔ رباب کو وحشت سی ہونے لگی۔ آس پاس کئی افراد تھے جو لڑکیاں ہوٹل کے اندر آ جا رہی تھیں۔ ان کے کپڑے اور انداز رباب کو وحشت زدہ سا کر رہا تھا۔ ہوٹل کی روشنیاں اور ماحول کسی 3rd کلاس نائٹ کلب جیسا تھا۔ رباب نے سر جھٹکا۔ کمرہ نمبر اسے یاد تھا۔ اس نے چابی طلب کی تو ہوٹل کے مالک نے مسکراتے چابی اس کے حوالے کر دی۔ وہ دل پر پتھر رکھتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلی آئی تھی۔ یہ سب میں صرف منال کی مدد کے لیے کر رہی ہوں، وہ بیچاری بہت پریشان ہے۔ کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر رباب نے گہری سانس لی۔ چابی سے دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ منال کے آنے تک اسے یہیں انتظار کرنا تھا۔ دروازہ لاک کرتے اس نے بیگ کرسی پر رکھا۔ واہ، دیکھنے میں تو بہت حسین لگ رہی ہو، اب کوالٹی کیا ہے یہ تو استعمال کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ مردانہ آواز پر وہ یکدم اچھل کر پلٹی۔ الماری کے کھلے پٹ کو بند کرتا ایک 25-26 سال کا لڑکا اس کے سامنے آ رہا تھا۔ لڑکے نے صرف جینس کی ایک پینٹ پہن رکھی تھی، شرٹ ندارت تھی اور اس کی آنکھوں میں ایسی عجیب سی چمک تھی۔ رباب گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کون ہو تم؟ شاید میں غلط کمرے میں آ گئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی مگر لڑکے نے اچانک سے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ نہیں نہیں، بالکل صحیح کمرے میں آئی ہو تم۔ رباب ہو نا؟ میں سعد ہوں، لڑکے نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ رباب کے قدموں تلے سے زمین سڑ گئی۔ تم نے تو 4 بجے آنا تھا نا؟ رباب کا حلق خشک ہوا۔ سعد نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ میں 2 بجے سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ یار، منال نے کہا تھا 2 بجے وہ تمہیں یہاں بھیج دے گی، اسے 1 گھنٹہ انتظار کا الگ سے حساب لوں گا میں۔ اپنی نگاہیں رباب کے وجود پر گاڑے اس کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ رباب کے وجود پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ منال نے کہا تھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ سعد کے لبوں سے کہکا پھوٹا۔ او مائی گاڈ، وہی پرانی کہانی، دوست نے دوست کو دھوکہ دے دیا۔ مگر خیر، میں زیادہ زور زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں ہم دونوں جو بھی کچھ کریں اس میں تمہاری رضامندی بھی شامل ہو۔ تم تو میری توقع سے بڑھ کر حسین ہو، عمر بھی کم ہے۔ اس نے یکدم رباب کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ رباب نے گھبرا کر اسے دور دھکیلا تھا۔ بکواس بند کرو اور ہاتھ مت لگاؤ مجھے، کتنی گھٹیا انسان ہو تم۔
پہلے میری دوست کو غلط تصاویر بھیج کر پریشان کر رہے ہو، اسے بلیک میل کر رہے ہو، اور اب مجھے دیکھ کر تم منال پر الزام لگا رہے ہو۔ تم جانتی نہیں میں کون ہوں؟ میری ایک کال پر تمہیں پولیس اریسٹ کر لے گی اور ساری زندگی کے لیے تم جیل میں سڑتے رہو گے۔ سر پردے چہرے کے ساتھ رباب نے اسے دھمکایا تھا، مگر حقیقت میں اس کا دل بری طرح سے سہما جا رہا تھا۔ وہ دل میں شدت سے دعا کر رہی تھی کہ منال جلد واپس آ جائے۔ سعد کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہوئی، وہ کسی زخم کھائے ہوئے سام کی طرح سنبھلا تھا۔ او ہیلو، زیادہ نیک بیوی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری دوست منال نے پیسے لی ہیں تمہیں یہاں بھیجنے کے، اور اس نے یہ بھی بولا تھا کہ بڑی زبان چلتی ہے تمہاری اور بہت گھمنڈ ہے تمہیں اپنے خاندان کا۔ ساڑی اکڑ نکالتا ہوں ابھی۔ لڑکے نے لپک کر رباب کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی۔ وہ خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر لڑکے کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے گھسیٹ کر رباب کے گرد لپٹا، اس کا دوپٹہ کھینچ اتارا تھا۔ رباب نے آخری کوشش کے طور پر ایک دائیں ہاتھ کا زناٹے دار تھپڑ لڑکے کے گال پر جڑ دیا۔ وہ یکدم سناٹے میں رہ گیا۔ دور ہٹو مجھ سے، ہاتھ مت لگانا۔ رباب گھبرا کر دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ لڑکا گال پر ہاتھ رکھ کر چند لمحے تک اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر خباثہ بھری ہنسی ہنس کر بولا، اوہ، لگ رہا ہے تمہاری دوست نے دھوکے سے تمہیں یہاں بھیج دیا، لیکن چلو کوئی بات نہیں، تم انتہائی حسین ہو، میرا تم پر دل آ گیا ہے۔ یہ لو، تم ساری لڑکیاں پیسوں پہ مرتی ہو نا، تم بھی پیسے رکھ لو، آؤ مجھے خوش کرو، اب زیادہ ڈرامے مت کرنا۔ اس نے پینٹ کی جیب سے والیٹ نکال کر ہزار کے کئی نوٹ نکال کر رباب کی طرف اچھالے تھے اور پیسے اس کی طرف پھینکے ہی تھے۔ اس نے یکدم رباب کی کلائی دبوچی تھی۔ وہ کسی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح اس سے جا ٹکرائی۔ اب وہ یہاں کسی معجزے کی دعا بھی کرتی تب بھی کوئی اسے نہیں بچا سکتا تھا۔ رباب نے بے بسی سے آنکھیں پینچیں۔ منال نے اسے ذلت کے کس گڑھے میں پھینک دیا تھا کہ پیسوں کے عوض ایک شخص نے اس کا دوپٹہ اتار کھینچا تھا۔ سعد کے سرسراتے ہاتھ اپنی کمر پر محسوس ہو رہے تھے۔ یا اللہ، مجھے موت دیتے پلیز۔ خود کو چھڑانے کی آخری کوشش کرتے اس نے دل ہی دل میں دعا کی، اور موت تو نہیں مگر موت دینے والا شخص ضرور وہاں آ سکتا تھا۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ چوپٹ کھلا تھا۔ سعد نے گھبرا کر اپنی گرفت میں چلتی رباب کو چھوڑا۔ کون اندر آیا؟ کوئی پرائیویسی ہی نہیں ہے اس ہوٹل میں؟ وہ حلق کے بل دھاڑا تھا، مگر اندر داخل ہوتی سیاوردی میں ملبوس اس شخص نے ایک زوردار تھپڑ سعد کے چہرے پر جڑ دیا۔ ایک ایک کر کے کئی افراد اندر داخل ہو رہے تھے۔ ڈوبتی سانسوں کے درمیان رباب نے دیکھا وہ پولیس کی نفری تھی، اور سب سے پہلے اندر داخل ہونے والا شخص اور کوئی نہیں بلکہ ذہان کاظمی تھا، جس نے اپنی گن کا رخ سعد کی طرف کر رکھا تھا، اور اب وہ رخ موڑ کر رباب کو دیکھ رہا تھا۔ رباب پر نظر پڑتے ہی ذہان کاظمی ساکت رہ گیا۔ اس کے آدمی اندر داخل ہو کر گالیاں بکتے سعد کو اتکری لگا رہے تھے۔ رباب کو زور کا چکر آیا، اس کی بربادی پر مہر لگ چکی تھی۔ اس نے بامشکل پلکیں اٹھا کر ذہان کو دیکھا جو یکٹک اسی کو دیکھ رہا تھا۔ بے یقینی بنے تاثرات کے ساتھ، سر لڑکی کو بھی اریسٹ کر لیں؟ یہ تو کالج کی طالبہ لگتی ہیں۔ آج کل لڑکیاں کیا کیا کچھ گل کھلاتی ہیں، گھر سے کالج جانے کا کہتی ہیں اور اپنے آروں سے ملنے کے لیے ہوٹلوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ کانسٹیبل ہتھکڑی لیے رباب کی طرف بڑھا تھا۔ رباب نے بے بسی سے پلکیں مینچیں۔ گھٹیا لڑکی، پیسے بھی لے لیے اور پولیس کو بھی بلوا لیا۔ یہ لڑکی خود یہاں آئی تھی، اس نے مجھے فون کر کے بلایا۔ دیکھو اس نے مجھ سے کتنے سارے پیسے لیے ہیں، وہ دیکھو۔ سعد حلق کے بل چلا رہا تھا۔ رباب نے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا، واقعی وہ جہاں کھڑی تھی وہاں آس پاس کئی نوٹ گرے تھے جو سعد نے اس کی سمت پھینکے تھے۔ وہ بری طرح سے لڑکھڑائی۔ رباب کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آنسو کی تار در کے تار اس کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ اس نے ذہان کی طرف دیکھا، وہ ابھی تک ایک لفظ بھی منہ سے نکالے بغیر بے یقینی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ رباب کا جی چاہا وہ خودکشی کر لے۔ گھبرا کر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ قدموں کی آہٹ قریب آئی تھی، کسی نے اس کے بازو کو دبوچا۔ چلو یہاں سے۔ رباب نے بے یقینی سے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ ذہان کاظمی تھا۔ کمرے سے پولیس کے لوگ سعد کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے۔ کسی نے اسے ہتھکڑی نہیں لگائی تھی۔ ذہان نے زمین میں پڑا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گرد لپیٹا۔ منہ سے ایک آواز بھی مت نکالنا۔ آواز سے لگ رہا تھا وہ ضبط کی انتہا پر تھا۔ رباب میں تو سانس لینے کی ہمت نہیں بچی تھی، وہ احتجاج کیا کرتی۔ ذہان کاظمی اسے یوں ہی بازو سے دبوچے ہوٹل کے کمرے سے
باہر لے آیا تھا۔ عجیب چیخو پکار مچی تھی۔ ہوٹل پر ریڈ پڑی تھی اور یقیناً اس ریڈ کا لیڈر ذہان کاظمی ہی تھا۔ ہوٹل میں مچی بھگدڑ کو نظر انداز کرتے وہ رباب کو یوں ہی گھسیٹتا ہوا باہر لے آیا تھا۔ رباب کو اپنا وجود کسی آہنی شکنجے میں محسوس ہو رہا تھا۔ ایک گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے رباب کو پھینکنے والے انداز میں اندر دھکیلا اور دروازہ لاک کر دیا۔ اسے گھر لے جاؤ اور اپنے منہ سے ایک لفظ بھی مت نکالنا۔ ذہان نے آگے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور کو ہدایت دی تھی۔ وہ مالک کی آنکھوں سے نکلتے شعلے دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گیا۔ پچھلی سیٹ پر اوندھے منہ گری رباب نے گاڑی سٹارٹ ہوتے محسوس کی، مگر اس نے خود میں اتنی ہمت نہیں پائی کہ وہ اٹھ کر ذہان کو دیکھے۔ گاڑی چلنے لگی۔ وہ تب تک یوں ہی اوندھے منہ سیٹ پر گری رہی۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے منال میرے ساتھ۔ میں نے تمہاری مدد کرنا چاہی اور تم نے پیسوں کے عوض مجھے ہی بیچ دیا۔ لیکن کیوں؟ تم تو میری بیسٹ فرینڈ تھی نا۔ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آج اس نے اپنی دوست اور عزت دونوں گنواتی تھی۔ ڈرائیور اسے گھر کے دروازے پر اتار کر نظر اٹھائے بغیر پلٹ گیا تھا۔ وہ اپنے مالک کا وفادار تھا۔ ساکت انداز میں رباب گھر کے مین دروازے کے باہر کھڑی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج جو کچھ ہوا تھا وہ سچ تھا یا محض ایک خواب۔ ذہان کاظمی کا چہرہ تصور میں آتے ہی اسے زوردار جھرجھری سی آئی۔ پلٹ کر وہ گھر کے اندر چلی آئی تھی۔ گھر میں اس میں معمول ویسے ہی رونق تھی۔ شائستہ بیگم نے اسے ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اندر آتے دیکھا تو چونک گئی۔ کیا بات ہے رباب، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج تم نے ڈرائیور کو بھیجنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ وہ چونک گئی تھی۔ رباب کو گھبراہٹ ہوئی۔ اگر گھر میں بھی سب کو پتہ چل گیا کہ میں نے آج کیا کیا ہے تو میرے ساتھ کیا کریں گے یہ سب لوگ؟ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ صوفے پر بیٹھی دادی جان بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کچن سے نکلتی چچی جان جن کے ہاتھ میں چچا جان کی دوائی اور پانی کا گلاس تھا، وہ بھی شائستہ بیگم کی بات سن کر وہیں ٹھٹک گئی تھیں۔ کچھ نہیں امی، کالج میں ایک ٹیسٹ تھا، ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا۔ لب کاٹتے اس نے وہ مشکل بات مکمل کی تھی۔ چچی جان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں، کھانا کھا کر تم فریش ہو جاؤ گی۔ چچی جان کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ وہ سب اس پر یوں ہی جان نثار کیا کرتے تھے، اور میں نے ان ساری محبتوں کا صلہ کیا دیا؟ آنکھوں میں آئے پانی کو پلکیں چپکا کر اپنے اندر اتارتے وہ تیزی سے اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ دادی جان اب چچی جان کو خاص ہدایت دے رہی تھی کہ کس طرح رباب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اتنی نازک سی ہماری بچی روزانہ نظر لگتی رہتی ہے، اللہ نے حسن ہی اتنا دیا ہے۔ دادی جان کی آخری آواز اس کے کان میں پکڑی، مگر اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ آپ کی حسین پوتی نے آج سب کچھ برباد کر دیا دادی جان۔ بستر میں لیٹنے لحاف گردن تک اوڑھتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یوں ہی لیٹے لیٹے اس کی نہ جانے کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ جاگی اور پورا وجود بخار میں سلگ رہا تھا۔ کروٹ بدلنے پر بھی اس کے لبوں سے کرہ نکل گئی۔ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رباب نے بمشکل لائٹ آن کی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے بخار کی دوا نکال کر پانی کے ساتھ نکلتے گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میز پر کھانا رکھا ہوا تھا۔ چچی جان نے اسے جگانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ایک دفعہ پھر لحاف اوڑھتے وہ لیٹ گئی۔ رو رو کر سر بھاری ہو چکا تھا۔ اگلے 2 روز تک اس کی طبیعت خراب ہی رہی تھی۔ وہ کالج بھی نہ جا سکی۔ تیسرے روز شام کے وقت ہمت کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ کپڑے چینج کرنے اور فریش ہونے کے بعد وہ خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ارے آ گئی میری بیٹی، دیکھو تو کیا حال کر دیا ہے ان پڑھائیوں نے رباب کا۔ میں کہہ رہی ہوں آج سے رباب کے کھانے پینے پر میں خود نظر رکھوں گی۔ یہی حال رہا تو شادی کے دن کیا روپ آئے گا رباب پر؟ دادی اسے اپنے ساتھ بٹھاتے خفگی بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ رباب یکدم چونکی۔ شادی پر؟ کیا مطلب، کس کی شادی؟ وہ حیران تھی۔ سامنے بیٹھی امی جان اور چچی جان جو بڑی دیر سے لیپ ٹاپ پر کپڑوں کی کوئی ڈیزائن دیکھتے آپس میں بات چیت کر رہی تھیں، انہوں نے سر اٹھایا۔ تمہاری دادی نے تمہاری رخصتی کی تاریخ فکس کر دی ہے۔ اگلے ہفتے جمعے کے روز تمہاری رخصتی ہے۔ آج تمہارے کارڈ بھی چھپ کر آ جائیں گے، امی جان نے مسروس انداز میں جواب دیا تھا۔ رباب کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ رخصتی مگر کس کے ساتھ؟ وہ حیران تھی۔ دادی جان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ لو، ان محترمہ کو یاد ہی نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہو چکا ہے۔
ارے ذہان کے ساتھ رخصتی ہے تمہاری، بھول گئی ہو کیا؟ دادی پھر ہنسنے لگی تھی۔ چچی جان اور اماں جان کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی، جبکہ وہ بے یقین تاثرات کے ساتھ ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ کار چھپ کر آگے بی بی جی، ملازم نے اندر داخل ہوتے اطلاع دی تھی۔ سب کی توجہ سے ہٹ کر کارز پر مبذول ہو گئی۔ وہ یوں ہی زد پڑتے چہرے کے ساتھ وہاں کھڑی رہی۔ ذہان کا چہرہ تصور میں آتے اس کے اندر نفرت کی ایک لہر جاگی تھی۔ وہ شخص جس نے اس پر بھروسہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا، اس کی بات تک نہیں سنی تھی، اس کے ساتھ رخصتی کیسے ممکن ہے؟ الٹے قدموں پلٹ کر کمرے میں چلی آئی تھی، مگر شام ہی اس نے سختی سے اماں جان کو کہہ دیا، مجھے نہیں کرنی یہ رخصتی، منع کر دیں آپ دادی جان کو، بلکہ مجھے ذہان کے ساتھ شادی کرنی ہی نہیں ہے۔ انتہائی سنگ دل اور بے رحم انسان ہے وہ۔ اماں جان اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم رباب؟ نکاح ہوا ہے تمہارا اذہان کے ساتھ، اتنا اچھا لڑکا ہے، اچھا کماتا ہے، گھر کا دیکھا بالا ہے، اور تمہیں کیا چاہیے؟ مگر اس کے دل کو تو جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ اماں جان نے اس کی بات ہو جا کر دادی جان کو سنا دی تھی۔ انہوں نے بھی کمرے میں آ کر رباب کو سخت سست سنائی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اب کالج جانے کی، ان پڑھائیوں کی وجہ سے ہی لڑکیوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ ارے اتنے اچھے لڑکوں کو کون انکار کرتا ہے؟ دادی جان کی جلالی فطرت لوٹ آئی تھی۔ وہ کمرے میں تکیے میں منہ دیے روتی رہ گئی۔ کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی۔ اس کا کالج جانا ختم کروا دیا گیا تھا اور کالج جانے کی ہمت اب اس کے اپنے اندر بھی نہیں تھی۔ منال کا سامنا وہ کس طرح کرتی، جس چہرے سے ہی اسے نفرت ہو گئی تھی؟ مگر اذہان کے ساتھ شادی بھی اسے کسی طور برداشت نہیں تھی۔ رخصتی سے محض 2 روز قبل اس نے کھانا پینا سب چھوڑ دیا تھا۔ اماں جان اسے سمجھا کر تھک چکی تھیں۔ میں صرف ایک ہی شرط پر کھانا کھاؤں گی، مجھے اذہان کے ساتھ رخصتی نہیں کروانی۔ اب میری بات جا کر سب کو بتا دیں۔ 2 ٹوک انداز میں کہتے اس نے اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ شائستہ بیگم تھکے ہارے انداز میں کھانے کی ٹرے واپس لے گئی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس لڑکی کو۔ کچن میں جاتے وہ زیر لب بربرا رہی تھیں۔ لاؤنج میں بیٹھے ذہان کاظمی نے ان کی بات سنی۔ ہاتھ میں پکڑا موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ پلٹا تو اس کا رخ رباب کے کمرے کی طرف تھا۔ دروازے پر بغیر دستک دیے وہ اندر داخل ہوا تو وہ باتھ روم سے نکل رہی تھی۔ آہٹ محسوس کرتے اس نے نظر اٹھائے بغیر کہا، اماں جان آپ پھر کھانا لے آئیں، مجھے نہیں کھانا یہ۔ میں صاف طور پہ بتا چکی ہوں کہ میں تب تک منہ میں ایک نوالا بھی نہیں ڈالوں گی جب تک آپ یہ رخصتی کینسل نہیں کریں گے۔ جا کر بتا دیں باہر سب کو، مجھے آپ کے اس چہیتے بھتیجے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ہوگا وہ زمانے بھر کا پرنس چارمنگ، مگر میں اس کے ساتھ شادی کرنے پر تیار نہیں۔ سرد انداز میں کہتے وہ بیڈ کی سمت بڑھی تھے، جب اچانک کسی نے اس کی کلائی دبوچ کر ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ مجھ سے شادی نہیں کرنی تو پھر کس کے ساتھ کرنی ہے؟ کتنے مردوں کے ساتھ تعلقات ہیں تمہارے؟ ایک کے ساتھ تو تمہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ہوٹل کے اس کمرے میں رنگرلیاں مناتے ہوئے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ میں سارے گھر کو تمہاری اصلیت بتا دوں انہیں کہ تم کالج کے نام پر ہوٹلوں میں لڑکوں کے ساتھ گلچھڑے اڑانے کے لیے جاتی تھی؟ کیا کردار ہے تمہارا جو تم اس رخصتی سے انکار کر رہی ہو؟ چبا چبا کر کہتے اذہان کاظمی نے رباب کے کانوں میں زہر اونڈیلا تھا۔ رباب نے بے یقین نگاہوں سے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ آج وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس تھا، مگر اس کی نگاہیں وہ آج بھی ویسے ہی شعلے برسا رہی تھیں۔ ہاتھ چھوڑے میرا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ سب صرف ایک دھوکہ تھا، بس۔ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرتے رباب کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ اذہان نے ایک جھٹکے سے اسے دیوار کے ساتھ لگایا۔ نہیں، وہ دھوکہ نہیں تھا، میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ جی کر رہا تھا وہی ہوٹل کے اسی کمرے میں تمہیں زمین میں گاڑ دوں میں۔ تمہارا شوہر تھا۔ رباب اگر تم اپنا آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا تو مجھ سے بات کرتی ہوں، پرائے مردوں کے آغوش میں جا کر گرنے کا کیا مطلب تھا؟ اپنے مرے ہوئے باپ کی عزت کا ہی کچھ خیال کر لیتی۔ رباب نے اسے کہتے سنا اور نہ جانے کیسے اس کا ہاتھ اٹھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ اذہان کاظمی کے چہرے پر دے مارا تھا۔ اپنی ذات کے پرخچے اڑاتا وہ شخص اسے اس وقت زہر لگا تھا۔ چہرے پر پھٹتے تھپڑ کے باعث اذہان ساکت رہ گیا، اور جب اسے سمجھ آئی تو اس نے بے اختیار پوری قوت سے اپنا دایاں ہاتھ اٹھایا تھا۔ رباب کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔ اس نے اپنا رخ چھپا کر خود کو بچانا چاہا تھا۔ اذہان نے ہاتھ کا مکہ بنا کر پوری قوت سے دیوار میں دے مارا۔ رباب کے حلق سے ایک اور گھٹی سی چیخ نکلی۔ جی تو چاہتا ہے تمہاری جان لے لوں، مگر ابھی نہیں،
ایک بار رخصتی ہو جانے دو، میں تم سے سارے بدلے لے لوں گا، اس تھپڑ کا بھی اور دھوکہ دینے کا بھی۔ سرسراتے ہوئے انداز میں اس کے کانوں میں زہر پھونکتے وہ ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ رباب نے ڈبڈبائی نگاہیں اٹھا کر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ رباب کے دائیں ہاتھ میں ابھی تک سنسناہٹ ہو رہی تھی۔ رباب نے گہری سانس لے کر اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ مجھے اب زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے وہیں دیوار کے ساتھ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس نے احتجاج کرنا چھوڑ دیا اور اس کے خاموش ہو جانے پر سبھی پرسکون ہو گئے تھے۔ سبھی نے اس کے انکار کو بس فطری شرم پر محمول کر دیا تھا۔ ہر کسی کے منہ سے اسے اذہان کاظمی کی تعریفیں سننے کو مل رہی تھیں کہ وہ کتنا اچھا ہے۔ ہر شخص کے چہرے پر یہ تاثر تھا کہ آخر وہ کتنی خوش قسمت تھی جسے اتنا اچھا لڑکا مل گیا تھا۔ رباب نے بے بسی سے سر جھٹکا۔ وہ کتنا اچھا تھا یہ بات اسے اچھی طرح معلوم ہو گئی تھی۔ مہندی کے زرد جوڑے میں ملبوس وہ سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ سارے خاندان والے باری باری آ کر رسمی کرتے رہے، اس نے اپنا سر نہ اٹھایا۔ تمہارا شادی کا لہنگا انتہائی خوبصورت ہے رباب، شائستہ بیگم نے کمرے میں آ کر اس سے مخاطب کیا تھا۔ وہ ساکت بیٹھی اپنی منتشر دھڑکنیں سنبھال رہی تھی۔ ارے تم نے اپنی سہیلی منال کو نہیں بلایا؟ پہلے تو ہر وقت اس کی باتیں کرتی رہتی تھی، اب شادی ہے تو اسے دعوت ہی نہیں دی۔ اماں جان نے مڑ کر حیرت سے اس سے پوچھا تھا۔ رباب کو زوردار جھٹکا لگا۔ میری شادی کون سی میری خوشی سے ہو رہی ہے جو سب کو بلاتی رہوں؟ اور ویسے بھی میرا اس سے رابطہ نہیں ہے۔ جلدی جلدی ماں کو جواب دیتے وہ پلٹ کر واش روم میں جا گھسے تھے۔ منال کے نام پر اس کے دل کو زبردست چوہن پہنچی تھی۔ تمہاری وجہ سے آج میں اس حال میں ہوں منال، کہ اذہان کی نظروں میں اس حد تک گر گئی ہوں کہ اب کبھی وہ مجھے عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ سوچو چلی گئی۔ رخصتی کی تقریب بس گھر میں ہی رکھی گئی تھی، اس نے ایک کمرے سے رخصت ہو کر دوسرے کمرے میں ہی تو جانا تھا۔ بیوٹیشین نے اسے انتہائی مہارت سے تیار کیا، جس نے بھی دیکھا اس نے تعریف ہی کی۔ اپنی رباب پر تو بے انتہا روپ آیا ہے، میں تو پہلے ہی کہتی تھی رباب جیسا حسین پورے خاندان میں کوئی نہیں ہے۔ دادی جان نے ہمیشہ کی طرح اس کی تعریف کی، وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ رخصتی کا وقت قریب آیا تو وہ جی جان سے لرز کر رہ گئی۔ اس قرآن مجید کے سائے میں رخصت کروا کر اذہان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ جنہیں عروسی انتہائی خوبصورتی سے سجائی گئی تھی، سرخ اور سفید پھولوں کا حسین امتزاج۔ کمرہ وہی تھا جہاں پہلے بھی وہ کئی بار آئی تھی، مگر آج رباب کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ لڑکیاں اسے بیڈ پر بٹھا کر خود ہنستی ہوئی باہر چلی گئی تھیں۔ کمرے میں خاموشی ہوئی تو رباب نے بے بسی سے پلکیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب باہر سے آنے والے شور کی آوازیں مدھم پڑنے لگیں۔ سارے مہمان رخصت ہو رہے تھے۔ بیڈ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائے رباب کو ایک زوردار جھٹکا لگا جب کمرے کا دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا۔ وہ اذہان کاظمی تھا۔ شیروانی میں دلہا بنا وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے ایک گہری نگاہ رباب پر ڈالی اور اپنے شیروانی کے بٹن کھولنے لگا تھا۔ جوتے کمرے میں داخل ہوتے اس نے اتار دیے تھے۔ رباب کو خوف محسوس ہوا۔ اپنے لہنگے کو سمیٹتے وہ جلدی سے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے، بمشکل یہ جملہ بولتی وہ تیزی سے اس کے برابر میں سے نکلی، مگر اس کی توقع کے عین مطابق اذہان کاظمی نے انتہائی اطمینان سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا تھا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، چینج کر لینا، بلکہ میں مدد کروا دیتا ہوں، کافی حساب رہتے ہیں میرے تمہاری طرف۔ اطمینان سے کہتے اس نے شیروانی اتار کر پڑے پھینکی تھی۔ رباب کو اپنا وجود سڑ پڑتا ہوا محسوس ہوا۔ میں سب کے لیے تیار نہیں ہوں، پلیز، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، مجھے جانے دیں۔ اس نے اپنا آپ چھڑانے کی صحیح کی۔ اذہان کاظمی نے اس کے گرد اپنی گرفت سخت کی۔ تم تیار نہیں ہو؟ حیرت ہے، تمہیں تو ان چیزوں کی کافی پریکٹس ہوگی نا؟ ایک جھٹکے سے اس کا رخ موڑتے اذہان کاظمی نے اس کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے لے جا کر اپنے شکنجے میں جکڑا۔ تکلیف کے باعث رباب کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ مجھ پہ مزید الزامات لگانا بند کریں، میرے بارے میں اس طرح بات مت کیا کریں پلیز۔ وہ سسک اٹھی تھی۔ اذہان کاظمی نے میز پر بڑا بیلٹ اٹھایا، وہ اس کی دسترس میں تھا۔ اب دیر ہو چکی ہے، کسی صفائی اور وضاحت کی ضرورت نہیں، میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اس کے نازک ہاتھوں کے گرد بیلٹ کو جکڑتے اس نے رباب کو ایک زوردار انداز میں بیڈ پر دھکیلا۔ وہ اوندھے منہ میٹرس پر گری۔ بیڈ پر بکھرے پھولوں میں سے کسی پھول کے ساتھ لگا کانٹا اسے دائیں گال پر چبھا۔
ایک سسکی اس کے لبوں سے نکلی مگر اذہان کاظمی کو جیسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ کھینچ کے اس کے زردار دوپٹے کو پڑے پھینکتے اس نے ایک ہاتھ سے رباب کے گھنے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ مجھے دھوکہ دینے والے لوگ بالکل نہیں پسند رباب، اور تم نے میرے نکاح میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے مرد کے ساتھ تعلقات بڑھائے۔ میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں ختم کر دوں یا خود کو آگ لگا دوں۔ اس کے کان کے قریب جھکتا ہوا آتشی لہجے میں غرایا تھا۔ رباب نے اپنی پلکیں میچی۔ چھوڑے مجھے پلیز، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا وہ سب صرف ایک دھوکہ تھا۔ پہلے دن سے لے کر آج تک میں بس یہی کہے جا رہی ہوں۔ کیسا نکاح؟ کون سا رشتہ؟ کیا ہے ہمارے درمیان؟ ہمارے درمیان تو اتنا تعلق بھی نہیں تھا کہ آپ میری بات پوری سنتے۔ مجھے وہاں منال نے بھیجا تھا، میں خود نہیں گئی تھی۔ آنسوؤں کے درمیان وہ بمشکل بولی تھی۔ اس کے وجود پر اپنی نفرتوں کی شدتیں انڈیلتا اذہان کاظمی یکدم چونکا۔ منال؟ تم کیسے جانتی ہو منال کو؟ اذہان ایک جھٹکے سے اسے سیدھا کیا تھا۔ رباب کا آنسو میں ڈوبا چہرہ اذہان کے سامنے آیا۔ دائیں گال سے خون کی ایک باریک سی لکیر بہہ رہی تھی۔ منال میری دوست تھی، کالج میں میرے ساتھ پڑھتی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ لڑکا اسے پریشان کر رہا ہے، اس کی ایڈٹ شدہ فوٹوز اسے دکھا کر بلیک میل کر رہا ہے۔ میں آپ کے پاس بات کرنے آئی تھی، آپ کے کمرے میں، مگر آپ نے مجھ سے بات کرنا تک گوارا نہیں کیا۔ میں اپنی دوست کو اکیلا کیسے چھوڑ دیتی؟ بس یہی غلطی ہوئی تھی مجھ سے کہ میں نے اس پر بھروسہ کیا اور وہاں اس ہوٹل کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکی تھی۔ اذہان ساکت بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اتنی قریب آج اس کی پہلی دفعہ تھی۔ میک اپ سے سجا چہرہ آنسوؤں میں ڈوب رہا تھا، مگر وہ پھر بھی انتہائی حسین لگ رہی تھی۔ اس کا لرزتا کامتا وجود اذہان کو ماضی میں دھکیل رہا تھا۔ منال، اس کے لمحوں سے بے آواز نکلا۔ زیادہ پرانی بات نہیں تھی۔ اسے یاد آیا بس 6 مہینے پہلے کا ہی تو وقت تھا جب وہ صبح ایک کیس کی اسٹڈی کے دوران اپنے آفس میں بیٹھا تھا، جب سپاہی نے آ کر اسے بتایا، سر جی 17-18 سال کی ایک لڑکی کالے یونیفارم میں آپ سے ملنے آئی ہے، کہہ رہی ہے کہ وہ آپ کو جانتی ہے۔ سپاہی کی بات پر اذہان چونکا۔ کالے یونیفارم اور 18 سال عمر؟ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ کیا رباب مجھ سے ملنے آئی ہے؟ ایک خوشگوار احساس کے تحت وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سپاہی نے لڑکی کو اندر بھیجا تو اذہان چونک سا گیا۔ یہ لڑکی رباب نہیں تھی بلکہ کوئی اور ہی تھی، البتہ کالج کا یونیفارم وہی تھا جو رباب کا تھا۔ میں منال ہوں، رباب کی دوست، مگر اس سے زیادہ ذہین اور اس سے زیادہ خوبصورت۔ وہ انتہائی اعتماد سے اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ اذہان کے چہرے پر الجھن بکھری۔ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ رباب کہاں ہے؟ وہ تھوڑا پریشان ہوا تھا۔ منال نے کندھے اچکائے۔ اس بے وقوف لڑکی کے بارے میں سوچنا بند کر دیں آپ۔ ویسے مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میں نے رباب کے پاس آپ کی پکچرز دیکھی ہیں اور مجھے یہ کہنے میں کوئی یار نہیں کہ آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بوائے فرینڈ بن جائیں۔ اس نے انتہائی کھلے عام انداز میں پیشکش کی تھی۔ اذہان کے چہرے کے تاثرات سخت پڑے۔ رباب کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا ہے اور مجھے تم جیسی لڑکیوں سے انتہائی نفرت ہے جو یوں کھلے عام اپنے آپ کو پیش کرتی پھریں۔ اٹھو اور چلی جاؤ یہاں سے۔ اذہان کاظمی کے دوٹوں جواب پر منال کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے تھے۔ وہ تو اپنے آپ کو بھرپور انداز میں تیار کر کے آئی تھی۔ ہمیشہ سے ایسی ہی تو تھی وہ، جس چیز پر اس کا دل آ جائے اسے اپنانے کو ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ اور کالج میں رباب کے موبائل میں اذہان کاظمی کی تصویریں دیکھ کر اس نے اپنا دل ہاٹ دیا تھا۔ یہ اس کا پہلا چکر ضرور تھا مگر آخری نہیں۔ وہ بار بار اذہان کاظمی سے آ کر ٹکرانے لگی تھی۔ کبھی اس کے دفتر آ جاتی، کبھی جان بوجھ کر رباب سے ملنے کے لیے عصمت گھر آتی جب اذہان گھر میں موجود ہوتا۔ وہ اس کی پیشکش پہچانتا تھا اور رباب کو اس کے ساتھ دیکھ کر اسے غصہ بھی آتا تھا۔ دبے دبے انداز میں اس نے رباب کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر ایک تو اتنی جلدی ایموشنل ہو جاتی اور دوسرا وہ زیادہ چالاک بھی نہیں تھی کہ اسے پتہ چل سکتا منال اس کے ساتھ صرف اپنے غرض کے تحت ہے۔ منال کے ساتھ اس کی آخری ملاقات اپنے دفتر میں ہی ہوئی تھی، جب ایک روز وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کے دفتر چلی گئی۔ میں تم سے ایک بار نہیں 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ آئندہ میرے دفتر مت آنا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں سے، اور شرم آنی چاہیے تمہیں۔ رباب تمہاری سہیلی ہے، ہر وقت وہ تمہاری باتیں کرتی ہے گھر میں، اور تم اس کے پیٹ میں چھڑا گھونپ رہی ہو۔ اس کا شوہر ہوں۔ کس قدر گھٹیا کردار ہے تمہارا۔ منال نے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کیے۔ میں یہ بات کبھی نہیں بھولوں گی کہ آپ نے مجھے ریجیکٹ کیا۔ کتنی کوشش کی میں نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھانے کی، مگر نہ جانے کس بات کا گھمنڈ ہے آپ کو۔ میں برے کردار کی ہوں تو وہ رباب
وہ بہت نیک ہے، بہت اچھی ہے، اسی لیے آپ اس سے اتنا پسند کرتے ہیں نا؟ یاد رکھیے گا، اگر میں آپ کی زندگی میں نہیں آئی تو میں رباب کو بھی کبھی نہیں رہنے دوں گی۔ وہ پیر پٹکتی دفتر سے باہر چلی گئی تھی۔ اذہان کا آدمی نے گہری سانس لی۔ ایک تو یہ کچی عمر کی لڑکیاں نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ فائلیں دیکھنے میں مجبور ہو گیا تھا۔ اسے منال میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اس لیے دوبارہ کبھی منال کا خیال تک اس کے ذہن میں نہیں آیا، مگر اپنی شادی کی رات رباب کے منہ سے منال کا نام سنتے اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ لڑکی کس حد تک گر سکتی تھی اس بات کا اسے اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھا جو شاید رو رو کر بھی تھک چکی تھی، اس لیے ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں ہم اسے نفرت کرتے ہیں اور میں نے آپ کو تھپڑ بھی مارا تھا۔ آپ مجھے طلاق دے دیں یا مجھے چھوڑ دیں، مگر وہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا۔ میں اتنی بے وقوف ہوں کہ کوئی بھی مجھے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ اذہان کا آدمی کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ آہستگی سے اسے اپنی گرفت میں لیتے اس نے بائیں ہاتھ سے رباب کا چہرہ اونچا کیا۔ وہ رونا بھول گئی۔ حیرت سے اس نے اذہان کا آدمی کے چہرے کو دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے صرف غصہ اور اشتعال تھا، اب وہاں ایک نرم سا تاثر چھایا تھا۔ کیا یہ سب باتیں تم مجھے پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ مگر میری بھی غلطی ہے، مجھے تمہاری بات سننی چاہیے تھی۔ منال کو جانتا ہوں میں، یہ سب اس نے کیوں کیا، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ آہستگی سے اسے ساری باتیں بتانے لگا تھا۔ وہ رونا بھول کر یکٹک اسے سنتی چلی گئی اور جب اس کی بات مکمل ہوئی تو وہ چونکی۔ باتوں کے دوران اس نے آہستگی سے اسے اپنے برابر لٹا لیا تھا۔ رباب کو بے تحاشا شرم آئی۔ دونوں کے درمیان موجود نفرت ختم ہو چکی تھی، اب بس محبت ہی باقی تھی۔ اور وہ تھپڑ، کیا آپ نے مجھے اس کے لیے معاف کر دیا؟ رباب نے لب کو چلتے ہوئے سوال کیا تھا۔ اذہان کا آدمی نے آہستگی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ تم نے تھپڑ مارا تھا، میں اس کا بدلہ لے لوں گا، مگر ذرا دوسرے طریقے سے۔ اس کے انداز میں معنی خیزی تھی۔ سر پڑتے چہرے کے ساتھ رباب یکدم اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ باہر بھیگتی رات مزید گہری ہوتی چلی گئی اور اندر عرصے کے بعد ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے صاف ہوئے تھے، یہ جانے بغیر کہ آنے والی صبح ان کے لیے ایک نئی قیامت لے کر آنے والی تھی۔ رباب کی آنکھ کھلی تو اذہان کے بازوؤں کو ایک گھیرے میں تھی۔ گزشتہ رات کے لمحات اس کے ذہن میں آئے تو ایک شرمگین سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھر گئی تھی۔ بمشکل اس نے گھنی پلکیں اٹھا کر دیکھا، وہ جاگ رہا تھا۔ کوہنی کے بل لیٹا بند مٹھی اپنے گال تلے جمائے گہری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ رات میں تو تم نے میک اپ کیا تھا، تب بھی کمال لگ رہی تھی، مگر اصل حسن تو اب ظاہر ہوا ہے۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کے چہرے پر جھکا۔ رباب سر پٹا کر پیچھے ہٹی۔ بس بھی کریں۔ چہرے پر سرخی لیے اس کے بازوؤں کے گھیرے کو توڑتے اٹھنے لگی تھی۔ اذہان کاظمی نے گہری سانس لیتے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں ہاں، اب بھلا محترمہ کہاں لفٹ کروائیں گی؟ رات گئی بات گئی، وہ شرارت سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ رباب نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ وہ باتوں میں اذہان کاظمی سے نہیں جیت سکتی تھی۔ اسے حیرت ہو رہی تھی، وہ روڑ چہرہ والا ہمیشہ انداز اپنائے رکھنے والا اذہان کاظمی نہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ کل رات سے تو اس کا ایک نیا ہی روپ دیکھ رہی تھی، محبت نچھاور کرنے والا، اس کے ہر احساس کی پرواہ کرنے والا۔ اس کی ذرا سی سسکی پر پریشان ہو رہا تھا۔ یہ سب تو رباب کے لیے بالکل نیا تھا، مگر جو بھی تھا بہت اچھا تھا۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی۔ رباب کے واش روم میں داخل ہوتے ہی اذہان نے دروازہ کھولا۔ اٹھ بھی جائے بھائی جان، آج ولیمے کا دن ہے، دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، برائڈ کو 3 بجے پارلر لے کر جانا ہے۔ لڑکیاں شور مچاتی ہوئی اسے کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ اذہان نے مڑ کر ایک نگاہ واش روم پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر پھیلی دلنشیں مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ ایک فکر بھری سنجیدگی نے لے لی تھی۔ رباب کو پارلر میں خود لے کر جاؤں گا، اس نے لڑکیوں سے کہا، مگر تبھی اسے شائستہ بیگم کی آواز سنائی دی۔ اس کا بالکل وقت نہیں ہے، تم اپنی تیاری کرو اور حال کے انتظامات سنبھالو، رباب کو لڑکیاں لے جائیں گی۔ وہ بری طرح جھنجھلایا تھا۔ ایک تو یہ رسم و رواج اور ذمہ داریاں، وہ ایک پل بھی رباب سے نظر نہیں ہٹانا چاہتا تھا۔ کچھ تو تھا جو اسے اندر ہی اندر کھٹک رہا تھا۔ رباب چینج کر کے فریش ہو کر باہر نکلی تو الماری سے اپنے کپڑے نکال رہا تھا۔ وہ رنگ تو پہنی ہوئی ہے نا تم نے، اسے مت اتارنا، یہ میری محبت کی نشانی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر رباب کا سفید مرمری ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔
وہ شرما کر رہ گئی۔ بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں اذہان کی دی ہوئی خوبصورت ڈائمنڈ کی رنگ چمک رہی تھی۔ یہ کل رات اسے منہ دکھائی میں ملی تھی، حالانکہ اسے امید نہیں تھی۔ ناشتہ کرنے کے فوراً بعد ہی کچھ مہمان آ گئے تھے۔ چاہنے کے باوجود اذہان دوبارہ رباب کا سامنا نہ کر سکا۔ اسے پارلر کے لیے بھیج دیا گیا تو وہ خود بھی اپنے کاموں میں مگن ہو گیا۔ بار بار آتی فون کالز کو ریسیو کرتے اس کا دھیان مسلسل گھڑی پر تھا۔ کافی دیر ہو گئی، اب تک تو رباب کو آ ہی جانا چاہیے تھا۔ اسے شائستہ بیگم کی پریشان آواز سنائی دی۔ وہ یکدم چونکا۔ کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنا ڈریس پہن کر کمرے سے باہر آیا تھا۔ کیا رباب اب تک نہیں آئے؟ اس نے چونک کر اپنا موبائل نکالا۔ رباب کا نمبر ڈائل کرتے اس نے موبائل کان سے لگایا، مگر دوسری جانب نمبر بند آ رہا تھا۔ دیکھا، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ اسے میں خود لے کر جاؤں۔ مجھے اندازہ تھا یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ دوسری اور پھر تیسری بار نمبر ڈائل کرتے وہ بخلاہٹ بھرے انداز میں گھر سے باہر نکلا۔ سامنے وہ ملازم اور رباب کے ساتھ جانے والی لڑکیاں گھبرائے ہوئے انداز میں گھر میں داخل ہو رہی تھیں۔ پتہ نہیں رباب کہاں چلی گئی۔ اذہان بھائی، ہم سب لوگ پارلر میں اس کے ساتھ ہی تھے۔ صرف 1 منٹ کے لیے رباب کا موبائل بچا۔ وہ پارلر سے باہر گئی اور پھر دوبارہ اندر ہی نہیں آئی۔ ہم اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں۔ اذہان کاظمی کو اپنے پیروں تلے سے زمین سرکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے پتہ چل گیا تھا منال نے ایک دفعہ پھر رباب کو اپنی چال میں الجھا لیا تھا۔ وہ جس کماش کی لڑکی تھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی، مگر وہ بھی اذہان کاظمی تھا۔ اس نے موبائل نکالا، چند بار سکرین سوائپ کی تو سکرین پر ایک سرخ رنگ کا نشان نمودار ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے رباب کہاں ہے، تم لوگ سب حال جاؤ، میں اسے لے کر آ جاؤں گا۔ گھر میں سب کو پریشان صورتوں کو دیکھتے انہیں حکم دیا اور پلٹ کر تیزی سے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ پولیس نفری کو اس نے اپنے نکلتے وقت اطلاع دی تھی۔ موبائل پر نظر آتا ٹریکر اسے مسلسل سمت کی نشانی کر رہا تھا۔ یہ ٹریکر وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا منال کے پاس زیادہ وقت نہیں ہوگا، وہ اسے یہیں کہیں نزدیکی کسی مقام پر رکھے گی۔ ٹریکر کا پیچھا کرتے کرتے وہ ایک کچی آبادی میں جا پہنچا تھا۔ وہاں موجود ایک 2 منزلہ مقام کے سامنے گاڑی رکتے اذہان نے اپنی جیب سے پستول نکالا۔ جان سے مار دوں گا تمہیں آج منال، اگر آج تم نے میری بیوی کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ ذیلا ارادہ کرتے اس نے اس آج تعمیر شدہ مکان کا دروازہ توڑ ڈالا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے رباب کی گھٹی گھٹی سی چیخیں سنائی دے گی۔ اسے نیچے بیسمنٹ میں قید کیا گیا تھا۔ پھونک پھونک کر قدم رکھتے اس نے بیسمنٹ کا دروازہ ڈھونڈا، مگر اس سے پہلے کہ اندر داخل ہوتا اسے اپنے سر پر کوئی بھاری پتھر لگتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ ایک زناٹے سے پلٹا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں اتنی آسانی سے رباب کو تمہارا ہونے دوں گی؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ساتھ نیچے بیسمنٹ میں موجود ہے، تم جیسے ہی نیچے جاؤ گے اسے مار ڈالے گا۔ منال سر پڑتے چہرے کے ساتھ بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ہاتھ میں موجود سریے کی یکرار سے اذہان کے سر پر وار کیا تھا۔ اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ایک دم ہاتھ میں پکڑی گن سے منال پر فائر کیا تھا۔ گولی اس کے ہاتھ کو چھوتی گزر گئی، راڈ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ مکان میں ایک دم پولیس کی نفری داخل ہوئی تھی۔ میں تم جیسیوں کے ساتھ رائے ضرور کرتا ہوں، مگر تمہارے ساتھ نہیں کروں گا، کیونکہ تم نے میری بیوی کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اور اب تم باقی کی ساری زندگی کھلا آسمان نہیں دیکھو گی۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ نفرت بھرے انداز میں منال کو کہتے وہ تیزی سے بیسمنٹ کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ منال کے کہیں کہ عین مطابق نیچے ساتھ موجود تھا، مگر وہ جتنا طاقتور تھا اذہان کو اچھے سے پتا تھا۔ اس کی 2 ٹھوکروں کے جواب میں بھی وہ ٹک نہیں سکا۔ لاوارث انداز میں زمین پر بندھی رباب کو اسے تہخانے سے باہر لایا۔ دھول مٹی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ پولیس کی نفری منال اور سعد کو گرفتار کر چکی تھی۔ سعد جیل سے باہر کیسے آیا؟ باہر نکلتے ہی اس نے اپنے آدمی سے پوچھا۔ سر وہ ضمانت پر رہا ہوا تھا، مگر اب باہر نہیں نکلے گا۔ سپاہی نے اذہان کو تسلی دی تھی۔ اس نے منال کو اب تک اپنے بازو کے گھیڑے میں سنبھال رکھا تھا۔ پانی، مجھے پانی چاہیے۔ وہ کھانس رہی تھی۔ اذہان کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ مکان سے باہر نکل آئے تھے۔ ولیمے کا ڈریس پہنے نفاسہ سے کیے گئے میک اپ کے ساتھ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ بس اس کا ہیئر سٹائل نہیں بنا تھا اور دوپٹہ سیٹ نہیں کیا گیا تھا۔ تھوڑی سی دھینگا مشتی کے دوران اس کی لپسٹک پھیل گئی تھی اور آنکھوں کا کاجل خراب ہوا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اذہان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ رباب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آپ کو اس موقع پر تعریف سوچ رہی ہے؟ وہ بمشکل بولی تھی۔ منال کو اس کے برابر سے گھسیٹتے پولیس مین کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ رباب کو دیکھتے منال کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر نفرت ابھری۔ 1 منٹ رک جاؤ۔ رباب نے اشارے سے سپاہی کو روکا۔ وہ رک گیا۔
وہ قدم قدم چلتی رباب منال کے سامنے آئی۔ چند ثانیے تک وہ اسے دیکھتی رہی اور پھر اس نے ایک زوردار تھپڑ منال کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ میں نے تمہیں اپنی دوست سمجھا تھا، مگر تم تو دشمن سے بھی بری نکلی۔ تم جیسوں کے ہوتے ہوئے کسی کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھی۔ اذہان نے صفائی کو منال کو لے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ بس خاموش ہو جاؤ، آپ میک اپ خراب مت کرنا، حال میں سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ گھڑی کی سوئیاں مسلسل آگے بڑھ رہی تھیں۔ رباب کو جلدی سے پچھلی سیٹ پر بٹھاتے اس نے ڈرائیور کو گاڑی بھگانے کا حکم دیا۔ اف، اب تمہارے بالوں کا کیا کروں؟ پچھلی سیٹ پر اس کے لمبے بالوں سے الجھ رہا تھا۔ رباب نے جلدی سے بالوں کا جوڑا بنا کر چند پنوں کی مدد سے اسے سیٹ کیا۔ بس یہی ٹھیک ہے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ دوپٹہ سر پر ٹکاتے وہ خود بھی پریشان تھی۔ اذہان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ رباب کی یہ ادائیں تو اسے پسند تھیں۔ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے جس وقت وہ حال میں داخل ہوئے، چاروں جانب سے ان پر جیسے پھولوں کی بارش سی ہو گئی تھی۔ ہر آنکھ نے انہیں رشک سے دیکھا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے چاند اور سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ پورے ولیمے کی تقریب کے دوران وہ اذہان کی نظریں خود پر محسوس کرتی رہی تھی۔ وہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھ رہا تھا، بار بار اس کا پھسلتا دوپٹہ ٹھیک کر رہا تھا۔ اپنے اذہان کو دیکھو، ایک ہی رات میں کتنا بدل گیا، کتنی مسکراہٹ آ گئی ہے اس کے چہرے پر۔ دادی جان نے چچی جان سے سرگوشی کی تھی، وہ بھی مسکرا دی۔ ولیمے کی تقریب ختم ہوئی تو اسے ہاتھ تھام کر اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ اذان، ایک بات پوچھوں؟ اس کے سینے پر سر رکھتے رباب نے الجھے انداز میں سوال کیا تھا۔ اذان نے دھیرے سے اس کے گرد اپنا گھیرا تنگ کیا اور کہا، پوچھو نا۔ وہ حاضر تھا۔ آپ نے مجھے کیسے ڈھونڈا، وہ بھی اتنی جلدی؟ وہ حیران تھی۔ اذان مسکرا دیا۔ میں اذان کاظمی ہوں میری جان، میں اپنی پسندیدہ چیزوں پر اپنی چھاپ چھوڑ دیتا ہوں، بالکل جیسے تم پر چھوڑ دیا۔ اس نے رباب کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھی پر انگلی سے دستک دی۔ اس میں ٹریکر لگا ہے، تم جہاں کہیں بھی جاؤ گی میری دسترس میں رہو گی، بالکل اسی طرح جس طرح سے اب ہو۔ اس نے اپنی گرفت مزید تنگ کی۔ رباب کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ بھی بکھر گئی۔ وہ ایک ایسے شخص کے حصار میں تھی جو اس کی حفاظت کرنا جانتا تھا، جو اس سے محبت کرتا تھا، اور یہ بات رباب کے لیے باعث فخر تھی۔ کمرے میں معنی خیز خاموشی گونجنے لگی تھی۔ باہر دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی۔